الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات عثمان غنی مع دیگر حکایات۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پر اسرار معذور۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالی تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ دو جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ کنیت و القاب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 18 ذوالحجۃ الحرام 33 سنہ ہجری کو اللہ غنی عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن، نیز ایک لقب ذوالنورین یعنی 2 نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ غفور عز و جل کے نور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف ہجرت فرمائی۔
2 बार जन्नत खरीदी। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान वाला बहुत बुलंद व बाला है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मुबारक जिंदगी में नबी रहमत शफी उम्मत मालिक जन्नत ताजदार नबुव्वत शहनशाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 2 मरतबा जन्नत खरीदी। एक मरतबा बीरे रूमा यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के पानी पीने के लिए वक्फ करके, और दूसरी बार जैश उसरत के मौके पर। चुनाचे सुनने तिरमिजी में है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं बारगाह नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम में हाजिर था और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रसूल मुहतरम रहमत आलम शाह बनी आदम नबी मोहतशम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा किराम अलैहिम रिदवान को जैश उसरत यानी ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए तरगीब इरशाद फरमा रहे थे। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पालान और दीगर मुतअल्लिका सामान समेत 100 ऊंट मेरे जिम्मे हैं। हुजूर सरापा नूर फैज गंजूर शाह गयूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम अलैहिम रिदवान से फिर तरगीबन फरमाया तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तमाम सामान समेत 200 ऊंट हाजिर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। 2 जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम अलैहिम रिदवान से फिर तरगीबन इरशाद फरमाया तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मा सामान 300 ऊंट अपने जिम्मे कबूल करता हूँ। रावी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर अनवर मदीने के ताजवर शाफ़े महशर बेइज़्न रब्ब अकबर गैबों से बाखबर महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर मिंबर मुनव्वर से नीचे तशरीफ लाकर 2 मरतबा फरमाया, आज से उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कुछ करे उस पर मुआखज़ा यानी पूछगुछ नहीं। इमामुल अस्खिया कर दो अता जज्बा सखावत का, निकल जाए हमारे दिल से हुब्बे दौलते फानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 950 ऊंट और 50 घोड़े। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आजकल देखा गया है कुछ हजरात दूसरों की देखा देखी जज्बात में आकर चंदा लिखवा तो देते हैं, मगर जब देने की बारी आती है तो उन पर भारी पड़ जाता है, हत्ता के बास तो देते भी नहीं। मगर कुर्बान जाइए महबूब मुस्तफ़ा सैयदुल अस्खिया उस्मान बाहया रदी अल्लाह ताला अन्हु के जूदो सखा पर कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऐलान से बहुत ज्यादा चंदा पेश किया। चुनाचे मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, ख्याल रहे कि ये तो उनका ऐलान था, मगर हाजिर करने के वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 950 ऊंट, 50 घोड़े और 1000 अशरफियां पेश की। फिर बाद में 10,000 अशरफियां और पेश की। मुफ्ती साहिब मजीद फरमाते हैं, ख्याल रहे आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार 100 का ऐलान किया, दूसरी बार 100 ऊंट के अलावा और 200 का, और तीसरी बार 300 का, कुल 600 ऊंट पेश करने का ऐलान फरमाया। मुझे गर मिल गया बहरे सखा का एक भी कतरा, मेरे आगे जमाने भर की होगी हेच सुल्तानी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उमूर खैर के लिए अतियात जमा करना सुन्नत है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बाज नादान दीनी कामों के लिए चंदा करना बुरा जानते हैं और इससे रोकते हैं। याद रखिए, बिला वजह इस कार खैर से
روکنے کی شرعن ممانعت ہے۔ چنانچہ فتح رضویہ جلد 23 صفحہ 127 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، امور خیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ مناع للخیر معتد اثیم، ترجمہ کنز الایمان بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کچھ حضرات برہنہ پا برہنہ بدن صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقدس حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محتاجی یعنی غربت دیکھی، چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، بعد نماز خطبہ فرمایا، بعد تلاوت آیات مبارکہ ارشاد کیا، کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے، کوئی روپے سے، کوئی کپڑے سے، کوئی اپنے قلیل یعنی تھوڑے گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے، یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا۔ اس ارشاد گرامی یعنی عطیات دینے کی ترغیب کو سن کر ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روپیوں کا تھیلا اٹھا لائے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر لوگ پے در پہ صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار یعنی 2 ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی کا اتباع رسول۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غذا میں مثالی سادگی۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ کبھی سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی وہ یعنی سیدھا ہاتھ پھر میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد۔
बंद कमरे में भी निराली शर्मो हया। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी ने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शर्मो हया की शिद्दत बयान करते हुए फरमाया, अगर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी कमरे में हो और उसका दरवाजा भी बंद हो तब भी नहाने के लिए कपड़े ना उतारते और हया की वजह से कमर सीधी ना करते थे, हमेशा रोजे रखा करते। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा नफली रोजे रखते और रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम फरमाकर बकिया रात क़ियाम यानी इबादत करते थे। खादिम को जहमत नहीं देते। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की तवाज़ो यानी आजिज़ी का ये हाल था कि रात को तहज्जुद के लिए उठते और कोई बेदार न होता तो खुद ही वुजू का सामान कर लेते और किसी को जगाकर उसकी नींद में खलल अंदाज न होते। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब रात तहज्जुद के लिए उठते तो वुजू का पानी खुद लेते थे। अर्ज की गई, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों जहमत उठाते हैं, खादिम को हुक्म फरमा दिया करें। फरमाया, नहीं, रात उनकी है, इसमें आराम करते हैं। लकड़ियों का गट्ठा उठाए चले आ रहे थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर अपने बाग में से लकड़ियों का गट्ठा उठाए चले आ रहे थे, हालांकि कई गुलाम भी मौजूद थे। किसी ने अर्ज की, आपने ये गट्ठा अपने गुलाम से क्यों ना उठवा लिया? फरमाया, उठवा तो सकता था, लेकिन मैं अपने नफ्स को आजमा रहा हूँ कि वो इससे आजिज तो नहीं या इसे नापसंद तो नहीं करता। मैंने तेरा कान मरोड़ा था। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम से फरमाया, मैंने एक मर्तबा तेरा कान मरोड़ा था, इसलिए तू मुझसे उसका बदला ले ले। कब्र देखकर सैयदना उस्मान गनी गिरियाओ जारी फरमाते। अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरआन हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु कतई जन्नती होने के बावजूद भी कब्र की जियारत के मौके पर आंसू रोक ना सकते थे। चुनाचे दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 695 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब अल्लाह वालों की बातें जिल्द अव्वल के सफ़हा 139 पर है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि आंसुओं से आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की रीश यानी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो मैं ये पसंद करूंगा कि राख हो जाऊं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा किया जाए लेकिन मुझे ये ना पता हो कि मुझे किस तरफ जाने का हुक्म होगा तो मैं ये पसंद करूंगा कि राख हो जाऊं इससे पहले कि मुझे किसी तरफ जाने का हुक्म दिया जाए। कतई जन्नती होने के बावजूद आपने खौफ खुदा से मगलूब होकर ये फरमाया है। इस इरशाद में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से खौफ का इजहार है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जन्नत के बजाय जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाए, लिहाजा अज़ाबे दोज़ख के डर के सबब राख हो जाने की पसंद का इजहार फरमाया। काश ऐसा हो जाता खाक बन के तैबा की, मुस्तफा के कदमों से मैं लिपट गया होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आखिरत की फिक्र दिल में नूर पैदा करती है। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की फिक्र दिल में अंधेरा जबकि आखिरत की फिक्र नूर पैदा करती है। उस्मान गनी पर करम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मक्के मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामिउल कुरआन हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु पर बेहद बे इंतहा मेहरबान थे। इस ज़िमन में एक वाक़या मुलाहिदा फरमाइए। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन दिनों बागियों ने
حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا. ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے. میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ دار تھے. مجھ کو دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج رات تاجدار دو جہان رحمت عالمیان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا. سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے. میں نے عرض کی جی ہاں. تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا. میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن باطیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفا 655 ہجری اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار والا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا. کئی دن تک رہے محصور، ان پر بند تھا پانی. شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بعطائے پروردگار عز و جل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام حالات ظاہر و آشکار تھے. ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے کسوں کے مددگار بھی ہیں. جبھی تو فرمایا اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خون ریزی نامنظور. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال صبر و تحمل پر قربان. جام شہادت تو نوش فرما لیا مگر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مسلمانوں کا خون بہنا پسند نہ فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا. جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا. اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا. اللہ عز و جل کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے
بمقابلہ اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں، یعنی میری شہادت لکھ دی گئی ہے، اور نبی غیب دان رسول ذی شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی۔ جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا۔ حسنین کریمین نے پہرا دیا۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حالات کی نازکی دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو۔ قضاء الہی عز و جل جب غالب آئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گستاخ بندر بن گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض و عداوت رکھنا دارین یعنی دنیا اور آخرت میں نقصان و خسران کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت عارف باللہ سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں نقل کرتے ہیں، 3 افراد یمن کے سفر پر نکلے۔ ان میں ایک کوفی یعنی کوفے کا رہنے والا تھا جو شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ تھا۔ اسے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ جب یہ تینوں یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ قیام کیا اور سو گئے۔ جب کوچ کا وقت آیا تو ان میں سے اٹھ کر 2 نے وضو کیا اور پھر اس گستاخ کوفی کو جگایا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا، افسوس میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب شہنشاہ عجم و عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، اے فاسق، اللہ عز و جل فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی۔ جب وہ گستاخ وضو کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا یعنی بگڑنا شروع ہو گئیں، پھر اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کے مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بندر کی طرح بن گیا۔ اس کے رفقا نے اس بندر نما گستاخ کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ غروب آفتاب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو مضطرب یعنی بےتاب ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا۔ پھر سبھی بندر ان دونوں کے قریب آئے تو یہ خائف یعنی خوفزدہ ہو گئے، مگر انہوں نے ان کو کوئی اذیت نہ دی اور وہ بندر نما گستاخ ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ہم ان کی یاد میں دھومیں مچائیں گے قیامت تک، پڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ بندر بن گیا۔ کسی کسی کو اس طرح دنیا میں بھی سزا دے کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، گناہوں اور گستاخیوں سے باز آئیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم رضوان سے محبت کرنے والوں میں رکھے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔
ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ یہ اس میں ظلماً شہید کر دیے جائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس ارشاد میں چند غیبی خبریں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی تاریخ، آپ کی وفات کی جگہ، آپ کی وفات کی نوعیت کہ شہید ہو کر ہوگی، آپ کا ایمان پر خاتمہ، کیونکہ شہادت کے لیے اسلام پر موت ضروری ہے۔ یہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدنگاہی کا معلوم ہو گیا۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سر راہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا، پھر جب وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت با عظمت میں حاضر ہوا تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے۔ الحمدللہ عز وجل، رب العزت عز وجل نے مجھے ایسی فراست یعنی نورانی بصیرت عنایت فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات جان لیتا ہوں۔ آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بصیرت اور صاحب باطن تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ کرامت سے اس شخص کی آنکھوں سے کی جانے والی معصیت ملاحظہ فرما لی اور اس کی آنکھوں کو زنا کار قرار دیا۔ بے شک اجنبیہ یعنی نا محرمہ کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کی طرف بلا اجازت شرعی نظر کرنا بہت بڑی جرت ہے۔ منقول ہے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ مختلف اعضاء کا زنا۔ مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا جانا ہے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آنکھوں کا زنا بدنگاہی، کانوں کا زنا حرام و فحش باتوں کا سننا، زبان کا زنا حرام و بے حیائی کی گفتگو اور پاؤں کا زنا برے کام کی طرف جانا ہے۔ آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ بدنگاہی سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ آگ کی سلائی۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، نامحرموں اور امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت
آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ نظر دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت کی ہر دم ترکیب رکھیے، ان کو آزاد مت چھوڑیے، ورنہ یہ ہلاکت کے گہرے غار میں جھونک سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، زنا کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا، دیکھنا اور خواہش کرنا۔ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ رب العباد کا ارشاد عافیت بنیاد ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ کرامت کی تعریف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت صحابی تھے، جبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بدنگاہی پر تنبیہ فرمائی۔ کرامت کیا ہے اس بارے میں بلکہ ارہاس، معونت، استدراج اور اہانت کی بھی تعریفات سمجھ لیجئے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر لکھا ہے، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ علو شان کا کیوں کر بیاں ہو اے میرے پیارے، حیا کرتی ہے تیری تو شاہ مخلوق نورانی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے مدفن کی خبر دے دی۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الملک فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حش کوکب کہلاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا، ان قریب یہاں ایک شخص دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور باغیوں نے جنازہ مبارکہ کے ساتھ اس قدر ادھم بازی کی کہ نہ روضہ منورہ کے قریب دفن کیا جا سکا، نہ جنت البقیع کے اس حصے میں مدفون کیے جا سکے جو صحابہ کبار یعنی بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کا قبرستان تھا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حش کوکب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سپرد خاک کیے گئے، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت تک وہاں کوئی قبر ہی نہ تھی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ شہادت کے بعد غیبی آواز۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنا کوئی بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت اور خوشبو کی خوشخبری دو، اور ناراض نہ ہونے والے رب عز و جل کی ملاقات کی خبر فرحت آثار دو، اور خدا عز و جل کے غفران و رضوان یعنی بخشش و رضا کی بھی بشارت دو۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھا مگر مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی،
وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، مدفن میں فرشتوں کا ہجوم۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ چند جانثار رات کی تاریکی میں اٹھا کر جنت البقیع پہنچے۔ ابھی قبر شریف کھود رہے تھے کہ اچانک سواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت البقیع میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر یہ حضرات خوفزدہ ہو گئے۔ سواروں نے بآواز بلند کہا، آپ حضرات بالکل مت ڈریے، ہم بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگوں کا خوف دور ہو گیا اور اطمینان کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کی گئی۔ قبرستان سے لوٹ کر ان صحابیوں علیم رضوان نے قسم کھا کر لوگوں سے کہا کہ یقیناً یہ فرشتوں کا گروہ تھا۔ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ گستاخ کو درندے نے پھاڑ ڈالا۔ منقول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوا۔ تمام اہل قافلہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے دیدار کے لیے گئے، لیکن ایک گستاخ توہین و اہانت کے طور پر زیارت کے لیے نہیں گیا اور یوں بہانہ بنایا کہ مزار بہت دور ہے۔ قافلہ جب اپنے وطن واپس آ رہا تھا تو راستے میں خوفناک درندہ غراتا ہوا اس گستاخ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے بیک زبان کہا کہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کا انجام ہے۔ بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بلند پایا صحابی ہیں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مزار پر انوار کے دیدار کے لیے نہ جانے کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہوا، بلکہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دل میں دشمنی رکھنے کی وجہ سے حاضر نہ ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدنی آپریشن فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم رضوان کی الفت و محبت و پیار کے حصول کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے۔ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ نیز دعاؤں کی قبولیت و سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجیے، اور نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی مدنی قافلے کے لیے تیار کیجیے۔ آئیے مدنی قافلے کی ایک مہکی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ ایک عاشق رسول کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا مدنی قافلہ ناکا کھارڑی بلوچستان پاکستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں 4 چھوٹی گانٹھیں ہو گئی تھیں، جن کے سبب ان کو آدھا CC یعنی آدھے سر کا شدید درد ہوا کرتا تھا۔ جب درد اٹھتا تو وہ درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا۔ ایک رات اسی طرح وہ درد سے تڑپنے لگے۔ ہم نے گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا۔ صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر کرم ہو گیا۔ میرے خواب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مع 4 یار علی رضوان کرم فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس کا درد ختم کر دو۔ چنانچہ یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا اور میرے دماغ میں سے 4 کالے دانے نکالے اور فرمایا، بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔
مدنی بہار کے راوی کا کہنا ہے واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا بھائی کمال ہے، تمہارے دماغ کے چاروں دانے غائب ہو چکے ہیں۔ اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر بہت متاثر ہوا۔ اس اسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائیں، اور بعض ڈاکٹرز نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی۔ ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، آؤ سارے چلیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول، 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجیے۔ نمبر 3، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 4، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 7، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 8، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ نمبر 9، مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 10، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 11، آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہو۔ نمبر 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 14،
مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہو اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔